یہ اس کی 8ویں کیسٹ ہے۔ جن امور پر وہ گفت و شنید کریں گے ان میں پاکستانی پریس کا رویہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ان واقعات کے دباؤ تلے صدر ایوب کا کسی قدر پریشان ہونا بعید از قیاس نہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے ان کے دل میں نہایت نرم گوشہ تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے جو گہرے رشتے قائم ہوئے تھے انہیں پروان چڑھانے میں ایوب خان صاحب کی ذات کا بڑا عمل دخل تھا۔ امریکہ کے ساتھ عسکری روابط مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں انہوں نے اپنے منصب کی آئینی حیثیت سے کہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات کا یہ ڈھانچہ کانچ کا گھر تھا جس میں ذرا سی بے احتیاطی اور بے اعتدالی دراڑیں ڈال سکتی تھی۔ امریکہ کا رویہ مربیانہ اور پاکستان کا فدویانہ تھا۔ ایک سپر پاور کی طرح امریکہ کے اپنے مفادات ہر صورت میں پاکستان کے مفادات سے زیادہ اہم تھے۔ ایک حقیقت پسند سربراہ مملکت کی طرح بین الاقوامی تعلقات کی اس سیر و بم اور پیچ و خم سے صدر ایوب بخوبی آشنا تھے، چنانچہ انہوں نے کسی قسم کی مقاومت اور مزاحمت کی بجائے رفع شر کے لیے آسان ترین رستہ یہ اختیار کیا کہ مجھے بیک بینی و دو گوش وزارت اطلاعات سے باہر نکال دیا۔ پریس والوں نے اس تبدیلی کی وجوہات کا سراغ لگا لیا اور ملک کے بہت سے اخبارات نے بیرونی دباؤ کے تحت سرکاری ملازموں کے تبادلے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ کئی روز تک قومی اخباروں میں تبصروں اور اداریوں کا یہی موضوع رہا۔ میرے تبادلے کے سلسلے میں غیر ملکی مداخلت پر اخبارات کی خیال آرائیوں نے کچھ ایسی شدت اختیار کر لی کہ صدر کے پرنسپل سیکرٹری مسٹر N.A. فاروقی نے ایک پریس ریلیز میں ان قیاس آرائیوں کو قطعی بے بنیاد اور شرانگیز قرار دیا اور کہا کہ تمام سرکاری تبادلے ملک کی ضروریات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اور حکومت پاکستان کسی حالت میں بھی کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ 3 ستمبر کو خبر ملی کہ مغربی پاکستان کے گورنر نے پریس اینڈ پبلیکیشنز ویسٹ پاکستان ترمیمی آرڈیننس 1963 نافذ کر دیا ہے۔ اس قانون کا پھندا وقتاً فوقتاً مختلف ترمیموں کے ساتھ آج تک ہماری صحافت کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ حکومت ایوب خان کے دور کی ہو یا یحییٰ خان کے یا کسی اور کی، ہر زمانے کے حکمران اسی قانون کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر پاکستان کے ارباب عقل و دانش کو برباد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میناروں کو طاقت و تاراج کرتے رہے ہیں۔ ذہنوں پر روک تھام، بندش اور پابندی عائد کرنے والا ہر اقتدار کے دور میں قانون لازمی طور پر قوت تخلیق کو بنجر، بانج اور بے ثمر کر دیتا ہے۔ نیشنل پریس ٹرسٹ 17 اپریل 1959 کی تاریخ تھی۔ رات کے 12:30 بجے میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بریگیڈیئر F.R. خان فون پر بول رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگلی صبح میں کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤں کیونکہ ہم نے پہلے جہاز سے لاہور کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اگلی صبح میں ہوائی اڈے پہنچا تو بریگیڈیئر F.R. خان لاہور جانے کے لیے موجود تھے۔ لاہور کے ہوائی اڈے پر چند فوجی افسروں نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر سیدھے فلیگ اسٹاف ہاؤس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وزیر داخلہ جنرل K.M. شیخ بھی لاہور آئے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر F.R. خان نے نہایت رازداری سے سرگوشی کر کے مجھے بتایا کہ آج رات اچانک چھاپا مار کر میاں افتخار الدین کی کمپنی پروگریسو پیپرز لمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بریگیڈیئر F.R. خان لاہور کے مارشل لاء ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون لگائے اس طرح مستعد بیٹھا تھا جیسے وہ محاذ جنگ پر کسی فوجی دستے کی کمان کر رہا ہو۔ 3 پہر رات گئے جب ڈرائنگ روم سے مبارک سلامت کا قلقلہ بلند ہوا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کا قبضہ کسی مزاحمت یا تصادم کے بغیر حکومت کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔
इसी के साथ रोजनामा पाकिस्तान टाइम्स, रोजनामा इमरोज और माहनामा लैलुनहार भी सरकारी तहवील में आ गए। प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड का कला सर करके ब्रिगेडियर FR खान इस कदर शादां और फरहां थे जैसे उन्होंने किसी निहायत सख्त मुहाज़े जंग पर फतह हासिल कर ली हो। इन अखबारात पर कब्जा जमाने के लिए मार्शल लॉ का कोई कानून या ज़ाबिता जारी नहीं हुआ था, बल्कि ये कार्रवाई पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट में एक मामूली सी तरमीम करके अमल में लाई गई थी। इस कंपनी के हिस्सेदारों में सबसे बड़े हिस्सेदार मियां इफ्तिखारुद्दीन और उनका बेटा आरिफ इफ्तिखार थे। प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पर कब्जा करने के बाद कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तोड़ डाला गया और मियां खानदान के तमाम हिस्से जब्त करके नीलामी पर चढ़ा दिए गए। इल्जाम ये था कि इस कंपनी के अखबारात चलाने के लिए बैरूनी वसाइल से खुफिया इमदाद हासिल की जाती थी। कानूनी और अखलाकी लिहाज से मुझे ये सरकारी कार्रवाई बड़ी कमजोर, बेकायदा और गैर उसूली नजर आई। जान और आबरू के अलावा हर शहरी की जाती अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ भी हर हुकूमत का मुक़द्दस फर्ज शुमार किया जाता है। मियां इफ्तिखारुद्दीन ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए अमीर कबीर जमींदार और ताजर थे। कानूनी मुशगाफियां करने और पकड़ने में उन्हें खास महारत हासिल थी। मुखालिफिन पर चौमुखी वार करके उन्हें बदहवास रखना उनका दिलपसंद मशगला था। अपने अखबारात के इस गासिबाना कब्जे पर हुकूमत के इस इक़दाम को उन्होंने चैलेंज तो जरूर किया, लेकिन एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस मामलात में अदालत की जो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई, वो शदीद आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हो गए। उसके कुछ अरसे बाद वो वफात पा गए। लेकिन मेरे नजदीक मियां इफ्तिखारुद्दीन की वफात के बावजूद ये सवाल जूं का तूं कायम है कि क्या किसी हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो मुरव्वजा कानूनी चाराजोई के बगैर किसी निजी अमलाक को जबरदस्ती अपने कब्जे तसर्रुफ में ले आए। जिस निज़ाम में हुकूमतों को ये हक हासिल होता है, पाकिस्तान इस सियासी या मुआशी निज़ाम पर कारबंद नहीं। प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पर यह इल्जाम था कि ये इदारा कम्युनिस्टों से साजबाज करके खुफिया वसाइल हासिल कर रहा था, लेकिन इसकी तत्हीर के लिए हुकूमत ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो भी कम्युनिज्म ही की ईजाद व इख्तरा था। प्राइवेट इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को बालाए ताक रखकर उसे जबरदस्ती हथियाना आमतौर पर इसी सिस्टम का तुर्रे इम्तियाज समझा जाता है। हुकूमत ने फैसला किया कि ये इदारा किसी प्राइवेट पार्टी के हाथ बेच दिया जाए। पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज और लैलुनहार को बिकाऊ माल देखकर कई लोगों की राल टपकने लगी, लेकिन नीलामी की बोली सेठ दाऊद के नाम खत्म हुई। वो करोड़पति सनतकार और ताजिर थे। पैसा उनके हाथ का मैल था। सरकारी दरबारों में उन्हें कबूल-ए-आम की सनद मुयस्सर थी। 64 लाख रुपए के एवज प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड की सहाफती जागीर अपने नाम मुंतकिल करा ली, लेकिन ये सौदा उन्हें बड़ा महंगा पड़ा। अखबारी दुनिया में मुट्ठी भर सहाफियों को अपने काबू में रखना उनके बस का रोग न था। सेठ को गुमान था कि अखबारों के मालिक बनकर वो एक ऐसी लिफ्ट में सवार हो गए हैं जिसका बटन दबाते ही वो आनन फानन इख्तिदार की किसी आला कुर्सी पर जा बैठेंगे। लेकिन ऐसा कोई वाक़या रूनुमा न हुआ। उसके बरक्स जिसे देखो वो किसी खबर का शाकी है, किसी तस्वीर का शाकी है, किसी तनकीद का शाकी है। न पैसा, न मुनाफा, न इख्तिदार, बल्कि उल्टा शिकवा और शिकायत की भरमार। सेठ दाऊद बहुत जल्द खसारे के इस सौदे से बौखला गए और प्रोग्रेसिव पेपर्स का तौक अपने गले से उतार फेंकने की दगोदौ में लग गए। रो पीट कर आखिर उन्होंने सदर अयूब को राजी कर लिया और इस मताए गिरा का एक और खरीदार भी लाहौर से बरामद कर लाए। नए खरीदार का नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था। नीम खानदगी के बावजूद वो असेंबली के मेंबर और लाहौर शहर के मेयर थे। वो तकलीफ दे हद तक खाली ज़हन और कुन ज़हन शख्स थे। उन्हें हुब्बे जाह की हवस तो बेइंतहा थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए जिस आली हौसलगी, फराख हिम्मती और उलुल अज़मी की जरूरत होती है, उससे सरासर आरी थे।
ان کے منتہائی زندگی کی اڑان غالباً یہیں تک تھی کہ وقتاً فوقتاً انہیں صدر ایوب کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی رہے۔ ان کی یہ غرض و قائد پورا ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی، چنانچہ اس ادارے پر ایک بار پھر بہت جلد برائے فروخت کی تختی آویزاں ہو گئی۔ تیسرا گاہک نہایت جہاں دیدہ، سرد و گرم چشیدہ، ہوشیار، زیرک، تیز دست اور آزمودہ کار ثابت ہوا۔ یہ گجرات کے چودھری ظہور الہی تھے۔ نودولتی ہونے کے باوجود وہ خوش اخلاقی، ملنسار اور منکسر مزاج انسان تھے۔ وہ لنگر لنگوٹ کس کر سیاست کے اکھاڑے میں اتر آئے تھے اور جاہو اقتدار کی سیڑھی پر جلد سے جلد چڑھنا چاہتے تھے۔ روز افزوں شہرت اور نیک نامی کما رہے تھے۔ ان کے سیاسی مقاصد کی تکمیل میں پاکستان ٹائمز اور امروز جیسے اخبار ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو سکتے تھے، لہذا انہوں نے بعجلت تمام ان کا سودا طے کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مالک بن گئے۔ چودھری ظہور الہی احتیاط پسند آدمی تھے اور سیاست کے کاروبار میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے۔ صدر ایوب کا اعتماد تو انہوں نے بہت جلد حاصل کر لیا، لیکن نواب کالا باغ کے معاملے میں ان سے ایک بھول چوک سرزد ہو گئی۔ گورنر مغربی پاکستان کے طور پر نواب صاحب صوبے کی سیاست پر بھی اپنی مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ ان کی رضا اور خوشنودی کے بغیر کوئی نیا سیاستدان اقتدار کی شاہراہ پر ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ چودھری ظہور الہی نے یہ فاش غلطی کی کہ وہ نواب کالا باغ سے آشیرواد حاصل کرنا بھول گئے۔ صدر مملکت کو رام کر کے غالباً ان کی اپنی نگاہ مغربی پاکستان کی گورنری پر لگی ہوئی تھی۔ یہ افواہ اڑتے اڑتے نواب کالا باغ کے کانوں تک بھی جا پہنچی اور وہ طیش میں آ کر چودھری ظہور الہی کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان کے اشارے پر مقامی انتظامیہ نے انہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر یکایک نواب صاحب انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے۔ پہلے ایک نہایت فرسودہ اور غیر معروف مواصلاتی ایکٹ کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان پر ایک پریشان کن اور طویل مقدمہ چلنا شروع ہو گیا۔ ایک بار صدر ایوب لاہور کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے تو نواب کالا باغ بھی ان کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ صدر ایوب نے بڑی لجاجت اور نرمی سے چودھری ظہور الہی کی صفائی میں کچھ کہہ رہے تھے۔ نواب صاحب کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ انہوں نے فحش گالیاں نکال کر چودھری ظہور الہی کی 7 پشتوں میں کیڑے نکالے۔ پھر ان کے حکم کے مطابق اسپیشل پولیس کی خفیہ برانچ کا ایک ایس پی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک بھاری بھرکم بنڈل تھا۔ کاغذوں کا پلندہ پولیس افسر سے لے کر نواب صاحب نے میز پر دے مارا اور گرج کر بولے، ظہور الہی کا تھوڑا سا کچا چھٹا ان کاغذات میں درج ہے، لیکن وہ سخت جان موزی ہے، کاغذ کی مار سے نہیں مرے گا، اس لیے میں بہت جلد اس پر اپنا شکاری کتا چھوڑنے والا ہوں۔ یہ اس حرامی کی ہڈی پسلی ایک ایک کر کے رکھ دے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے داد طلب نگاہوں سے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ اسپیشل برانچ کے ایس پی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر تسلیم خم کیا اور گھگھیا کر انتہائی چاپلوسی سے کہا، جو حکم عالی جا، بندہ ہر وقت حاضر خدمت ہے۔ اگر ان صاحب کی دم بھی ہوتی تو یقیناً وہ کھڑے ہو کر اپنی دم بھی ضرور ہلاتے۔ خفیہ پولیس کا یہ افسر تفتیش کے کام میں شہرت رکھتا تھا۔ وہ نواب کالا باغ کا منہ چڑھا منظور نظر تھا اور ان کی زبان مبارک سے اپنے متعلق شکاری کتے کا لقب سن کر وہ خوشی اور فخر سے پھولا نہ سماتا تھا۔ نواب صاحب کا یہ جارحانہ رویہ دیکھ کر صدر ایوب کسی قدر آزردگی سے خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد میں بطور سفیر متعین ہو کر ہالینڈ چلا گیا۔ 7-8 ماہ بعد میں نے سنا کہ نیشنل پریس ٹرسٹ نام کا ایک ادارہ قائم ہو گیا ہے اور مسٹر جی فاروق اس کے پہلے چیئرمین مقرر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل پریس ٹرسٹ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا اور پاکستان ٹائمز اور امروز کے علاوہ مارننگ نیوز اور مشرق بھی اس میں شامل ہو گئے۔ مسٹر غلام فاروق کی ماہرانہ قیادت میں قائم شدہ یہ ادارہ اس قدر سخت جان ثابت ہوا کہ اب تک کوئی حکومت اس کا بال تک بھی کا نہیں کر سکی۔
شروع میں ہر نئی حکومت یہی نعرہ لگاتی ہوئی آتی ہے کہ ہم نیشنل پریس ٹرسٹ کو جلد از جلد توڑ کے رہیں گے، لیکن اقتدار کا نشہ منہ کو لگتے ہی یہ سارے دعوے اور عزائم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹرسٹ کے اخبار حکومت کے حق میں نیاز کی دیگوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ کوئی حکومت نیشنل پریس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سکتی، اگرچہ ٹرسٹ کے اخباروں کی اشاعت مسلسل گرتی رہتی ہے، لیکن اس کے طلسماتی بہی کھاتوں میں خسارے کا نشان کبھی نہیں ابھرتا۔ صرف روزنامہ مشرق نے ادبی یا ثقافتی ایڈیشنوں کی وجہ سے یا اپنے چند شگفتہ کالموں کے بلبوتے پر کسی نہ کسی طرح اپنا بھرم قائم رکھا ہوا ہے۔ باقی تینوں اخباروں میں کسی آب و تاب اور رنگینی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ نیشنل پریس ٹرسٹ کا وجود آزادانہ اور بے لاگ صحافت کے لیے ایک وبال جان سے کم نہیں۔ جب تک صحافت کا یہ سفید ہاتھی حکومت کے تھان میں سونے کی زنجیروں سے بندھا رہے گا، اس وقت تک دوسرے اخباروں کے لیے رقیبانہ اور حریفانہ ہمچشمی اور مالی وسائل کے مقابلے کا میدان منصفانہ طور پر ہموار نہیں ہو سکتا۔ یہ PFFP آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے۔ اس کیسٹ کی کاپی کرنا قانوناً جرم ہے۔ ایوب خان اور معاشیات۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک آزاد مملکت کے فلسفہ معاشیات کے علوم و فنون پر عبور رکھنے والے ماہرین کی ہمیشہ شدید کمی رہی ہے۔ صدر ایوب کو اپنے دور میں جو اقتصادی اور معاشی امور کے وزیر، مشیر اور ماہر میسر آئے، وہ یا تو نہایت لائق فائق، قابل اور مستعد اکاؤنٹنٹ تھے یا غیر معمولی طور پر ذہین و فطین سول سرونٹ تھے، جن کا خاص طور امتیاز یہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی اصطلاحات اور جارگن جیسے نہایت خوش اسلوبی سے اپنا کر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے تھے۔ ان بلند و بالا، گونجدار اور پرشوکت الفاظ اور اصطلاحات کی اشکال صوتی میں عقل و دانش، فہم و ادراک اور اقتصادی علوم و فنون کا جو تھوڑا بہت مغز اور گودا ملتا بھی تھا، تو اس کی حیثیت ورلڈ بینک کے چھوٹے موٹے مشیروں اور مربیوں کے پسخوردہ اقوال اور مسلمات سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ فوجی حکومت کے آتے ہی خوف و ہراس کی فضا چھا گئی۔ ذخیرہ اندوزوں اور بلیک مارکیٹ کرنے والوں نے اپنی دکانوں کے پٹ کھول دیے۔ چند لوگوں نے ناجائز دولت سے بھرے ہوئے سوٹ کیس راتوں رات کھلے میدانوں میں جا پھینکے۔ کروڑوں روپے کا پوشیدہ کالا دھن واجبی ٹیکس ادا کرنے کے بعد ظاہر ہو کر تجارت و صنعت کی گردش میں آ گیا۔ مارشل لاء کی اینک لگا کر پولیس کے سراغ رسانوں کی بصارت بھی تیز ہو گئی، اور ایک روز سمندر کی تہ میں ڈوبا ہوا ناجائز سونے کا بہت بڑا انبار برآمد کر لیا گیا۔ بیرون ملک چھپا کر رکھے ہوئے سرمائے کو واپس لانے کے لیے مارشل لاء کا ایک ضابطہ نافذ ہوا، جس کے تحت ہر شخص اپنا غیر ملکی زر مبادلہ بغیر کسی روک ٹوک کے پاکستان لا سکتا تھا۔ اس رقم پر کوئی ٹیکس بھی نہیں لگایا جاتا تھا، لیکن بڑے بڑے سیٹھوں کا ایک منظم گروہ اس ضابطے کو پوری طرح ناکام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک خفیہ تحریک چلانا شروع کر دی، جس سے وہ اپنے ہم مشرب سیٹھوں اور ساہوکاروں کو تسلی اور تشفی دیتے تھے کہ وہ خواہ مارشل لاء کی گیدڑ بھپکیوں میں نہ آئیں اور اپنا قیمتی زر مبادلہ پاکستان واپس لانے کی غلطی نہ کریں۔ ایک سیٹ کے محب وطن کارندوں نے یہ راز ایک گمنام خط کے ذریعے صدر ایوب کے نام لکھ کر بھیج دیا۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ ایم اے رنگون والا، چیئرمین فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، جے ایس لوبو سیکرٹری کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اے کے سومار سیکرٹری پاکستان مرچنٹس ایسوسی ایشن اور احمد کریم اس تحریک کے روح رواں ہیں۔ صدر ایوب کی اجازت سے میں نے اس پر مختلف ذرائع سے انکوائری شروع کروا دی۔ معلوم ہوا کہ بہت سے سربراوردہ اشخاص منظم طور پر یہ سازش کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی پوشیدہ دولت کو ظاہر نہ کریں۔
बैरून मुल्क जमा किया हुआ ज़र मुबादला वापस न लाया जाए और महंगाई बढ़ाने की गर्ज से मकामी सनतों को गो स्लो पॉलिसी इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए। इस तहरीक के सरगनों के तौर पर रंगूनवाला, लोबो, सुमार और अहमद करीम गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे यकीन था कि इन हज़रात पर मुकदमा भी जरूर चलाया जाएगा, लेकिन किसी नामालूम वजह से ऐसा न हुआ। चंद हफ्तों बाद मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि चारों कराची जेल से रिहा कर दिए गए हैं। मार्शल लॉ नाफिज होते ही जो काबीना बनाई गई थी उसमें मिस्टर मोहम्मद शुएब वजीर खजाना के तौर पर मुकर्रर हुए थे। ये साहब कुछ अरसे से वाशिंगटन के आलमी बैंक में डायरेक्टर के तौर पर मुतय्यन थे। वजीर खजाना का ओहदा उन्होंने इस शर्त पर कबूल किया था कि वो साथ ही वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर भी बदस्तूर रहेंगे। इन दो आसामियों पर एक शख्स का बैक वक्त फायज रहना उसूली तौर पर मायूब और नामुनासिब था। एक आज़ाद ममलिकत के वजीर खजाना का साथ ही साथ एक बैनुल-अक़वामी बैंक की अदना सी असामी के साथ चिमटे रहना हमारे कौमी वकार के सरासर मुनाफी था। इसलिए शुरू ही से मेरे दिल में उनके मुतल्लिक कोई खास कदर मंजिलत न थी। वर्ल्ड बैंक की मुलाजमत की वजह से अमेरिका में उनके कई लाख डॉलर जमा थे। उन्होंने सदर अयूब के नाम एक दरखास्त लिख रखी थी कि उन्हें ये रकम अमेरिका के बैंक ही में रखने की इजाजत दी जाए। वो सीधे सदर अयूब के पास गए और अपनी दरखास्त पर उनकी मंजूरी के दस्तखत सब्त करा लाए। सदर अयूब के दौरे अमेरिका के दौरान सदर कैनेडी और मिसेस कैनेडी ने सदर अयूब के एजाज में माउंट वर्नन पर एक निहायत शानदार डिनर का एहतमाम किया था। वहां पहुंचने के लिए कुछ फासला कश्तियों के जरिए तय करना था। पहली कश्ती में मिस्टर और मिसेस कैनेडी के साथ सदर अयूब और दूसरे जो लोग सवार हुए उनमें मेरा नाम भी शामिल था। शुएब साहब को दूसरी कश्ती में निस्बतन कम अहमियत वाले मेहमानों के साथ बिठाया गया। इस पर वो बड़े सीखपा हुए, लेकिन अमेरिकन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से इस्तफसार करने पर यही जवाब मिला कि वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के रुतबे के मुताबिक उन्हें सही मकाम पर बिठाया गया है। अंदरूनी अमेरिका एक सफर पर हमें सदर कैनेडी ने अपने सरकारी जहाज में भेजा। अमरीकी महकमा प्रोटोकॉल के एक अफसर भी हमारे साथ शरीके सफर थे। हर नशिस्त पर उन्होंने हमारे नाम के कार्ड चस्मा किए हुए थे। मेरी नशिस्त हमारे मुमताज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ थी। मिस्टर शुएब की नशिस्त भी एक अब्दुल सलाम के साथ थी जो सदर अयूब का जाती खिदमतकार था। इस बात पर शुएब साहब का परंदोख्ता होना कुदरती अमर था। उन्होंने एक बार फिर मुकदमा खड़ा किया। अमरीकी प्रोटोकॉल अफसर ने अपना फैसला दिया कि वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की हैसियत से मिस्टर शुएब के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। जिस वक्त सदर अयूब ने अनाने इख्तिदार संभाली थी उस वक्त मुल्क में बैरूनी ज़र मुबादला की शदीद किल्लत थी। आम अशाए सर्फ कामयाब ही नहीं थी बल्कि उनकी कीमतें भी बहुत गरां थीं। ब्लैक मार्केट, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, इम्पोर्ट लाइसेंसों की बरसरेआम खरीदो फरोख्त और दीगर हर तरह की सरकारी मराआत का कारोबार खुले बंदो आम था। किसी ने सदर को ये पट्टी पढ़ा दी कि इन सब खराबियों और नकाइस का तीर बहदफ इलाज बोनस वाउचर स्कीम में मुज़मिर है। इस स्कीम के मुताबिक जो शख्स कोई चीज एक्सपोर्ट करके जितना ज़र मुबादला कमाता था उसका एक खास हिस्सा उसे बोनस वाउचर के तौर पर अता कर दिया जाता था, जिससे वो अपनी जरूरत या मर्जी मुताबिक जो कुछ चाहे बाहर से दरामद कर सकता था। देखते ही देखते एक्सपोर्ट का कारोबार हर किसी का दिलपसंद मशगला बन गया। बोनस वाउचरों का निर्ख बाला हो गया। आसूदा हाल लोग उन्हें अपना सामान तय्युश दरामद करने में बेदरे खर्च करते थे। बोनस वाउचर हाथों हाथ महंगे दामों बिकते थे। बोनस वाउचर की बरकत से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरकर निस्फ के करीब रह गई। लेकिन अंदरूनी मुल्क हमारे इक्तसादी माहिर सदर अयूब उनके मुंह से यही ऐलान करवाते रहे कि हम किसी दबाव के तहत अपने रुपए की कीमत हरगिज नहीं घटाएंगे। सरकारी शरह से तो एक पाउंड की कीमत 11-12 रुपए बनती थी, लेकिन खुली मंडी में उसका भाव 18 से 24 रुपए तक उठता था। इतना बड़ा फर्क उसकी साख के लिए इंतहाई मुज़र था।
جو سامان زر مبادلہ کی سرکاری شرح پر بھی درآمد کیا جاتا تھا، بازار میں اس کا نرخ بھی بونس واؤچروں کے ریٹ پر فروخت ہوتا تھا۔ اس سے ہماری ساری درآمدی تجارت کی قیمتوں میں یک بیک شدید اضافہ ہو گیا۔ صدر ایوب صدقے دل سے خواہاں تھے کہ ملک میں حقیقی خوشحالی اور آسودگی کا دورہ شروع ہو، لیکن عملی طور پر وہ اپنے مالی اور اقتصادی مشیروں اور ماہروں کے نرغے میں آ کر بے دست و پا ہو گئے۔ ایوب خان کے دور حکومت کو بہت سے لوگ مادی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں، لیکن جن ناقابل اعتبار اور غیر یقینی سہاروں پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں اب تک ہر زمانے میں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم اٹھائے بغیر ہر قسم کی ترقی کی اساس مصنوعی اور ناپائیدار رہتی ہے۔ ہماری روز افزوں ضروریات کا مگرمچھ تو منہ کھولے حل من مزید کا نعرہ بلند کرتا رہتا ہے۔ ہماری قومی وسائل کو بیرونی ذرائع کا محتاج بنانے کے علاوہ ہمارے نام نہاد اقتصادی ماہرین نے صدر ایوب کو یہ بھی باور کرا دیا کہ پاکستان کی طرح تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک کے لیے مادی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، جو طویل بھی ہے اور دشوار گزار بھی۔ ان لکیر کے فقیروں نے سرخ فیتے کی مدد سے صنعتی اور تجارتی ترقی کا زینہ اس طرح آویزاں کر دیا کہ اس پر وہی چیدہ برگزیدہ اور پسندیدہ اشخاص اوپر چڑھ سکتے تھے جو قسمت کے دھنی تھے اور پہلے ہی سے سیڑھی کے ایک نہ ایک پائیدان پر ایستادہ ہو چکے تھے۔ ایک ہی خاندان طرح طرح کی کثیر الانواع صنعتیں لگا لیتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کا اپنا بینک، اپنی انشورنس کمپنی اور اپنے ہی تجارتی گودام بھی قائم ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے کارٹل ملک میں اس قدم عام ہو گئے کہ قوم کی دولت کا بیشتر اثاثہ 20-22 خاندانوں کی تجوریوں میں مرکوز ہو کر رہ گیا۔ اسی زمانے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے چند پروفیسروں نے 2 اکنامکس کا شوشہ چھوڑ رکھا تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کسی مشترکہ معاشیات کا وجود ممکن نہیں، بلکہ دونوں حصوں کے الگ الگ معاشی تقاضے ہیں۔ اس لیے ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول PIA، PIDC اور اسٹیٹ بینک سمیت ہر اقتصادی شعبے اور ادارے کو تقسیم کر کے دونوں صوبوں میں الگ الگ طور پر قائم ہونا چاہیے۔ صدر ایوب اس صورتحال پر بہت پریشان تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر ملک کی معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو رفتہ رفتہ 2 سکے رائج ہو جائیں گے اور اس کے بعد 2 الگ الگ ملک عالم وجود میں آ جائیں گے۔ ایک بار صدر ایوب ڈھاکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں چند جوان سال اساتذہ نے نہایت شدت سے تیز و تلخ لہجے میں مغربی پاکستان کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے استحصال کا رونا رویا اور اس کا واحد حل یہی تجویز کیا کہ دونوں حصوں میں اپنی اپنی معاشیات کو الگ الگ فروغ دیا جائے۔ ان کی باتیں نہایت صبر و سکون سے سن کر صدر ایوب نے کہا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، کیا 2 معاشیات ہمیں 2 الگ الگ ملکوں میں تقسیم نہ کر دیں گی؟ اس پر ایک نے بے ساختہ کہا، سر، اسے روکنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کے ساتھ اس گفت و شنید نے صدر ایوب کو مزید الجھن اور پریشانی میں ڈال دیا۔ اگلے روز انہوں نے مشرقی پاکستان کے 30-35 سیاستدانوں، اخبار نویسوں اور دیگر اکابرین کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی۔ شیخ مجیب الرحمان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میٹنگ میں صدر ایوب نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے تاثرات بیان کیے اور ایک طویل جذباتی تقریر کے اختتام پر کہا، اگر آپ نے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کا عزم کر لیا ہے تو باہمی زور آزمائی، الزام تراشی اور سرپھٹول کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو بھائیوں کی طرح ایک میز کے گرد بیٹھ کر خوش اسلوبی اور خیر سگالی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چند لمحے بالکل سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد مسٹر نور الامین اور اتفاق کے ایڈیٹر مسٹر تفضل حسین عرف مانک میاں سمیت کئی حاضرین نے بیک آواز کہا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ Never, never, we do not even dream of it.
اس کے بعد باہمی اتفاق، اتحاد، تعاون اور خیر سگالی پر بہت سی تقریریں ہوئیں۔ کئی مقررین کے گلے وفور جذبات سے روندھے ہوئے تھے۔ مانک میاں کے روزنامہ اتفاق کی روش ایوب خان کی فوجی حکومت اور ان کے نئے آئین کے خلاف رہا کرتی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، ہمارے اختلافات آپ کی حکومت کے خلاف ہیں، اپنے ملک کے خلاف نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میری نسل کے لوگوں کا کچھ اثر و رسوخ باقی ہے، پاکستان کی سالمیت پر کوئی ضرب نہیں آ سکتی، لیکن ہمارے بعد کیا ہوگا اس پر ہم نہایت فکر مند ہیں۔ مانک میاں نے ایک اور عجیب انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کئی بار دو بڑی طاقتوں کی طرف سے خفیہ طور پر اسلحہ مہیا کرنے کی پیشکش ہوتی رہتی ہے تاکہ ہم مسلح ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا سکیں، لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ ہمارے اندرونی جھگڑے جو کچھ بھی ہوں ان میں کسی بیرونی مداخلت کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اس میٹنگ نے صدر ایوب پر خواب آور گولی کا اثر کیا اور وہ مشرقی پاکستان کے متعلق ضرورت سے زیادہ نچنت ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک روز راولپنڈی کے ایوان صدر میں کابینہ کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی صدر ایوب نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 بنگالی وزیروں خان عبدالصبور خان، فضل قادر چودھری اور عبد المنعم خان کے ساتھ شیخ منظور قادر اور ذوالفقار علی بھٹو کو ساتھ لے کر ان کے کمرے میں آؤں۔ ہم لوگ ان کے کمرے میں پہنچے تو صدر نے کہا کہ غلام فاروق کی جگہ اب مجھے مشرقی پاکستان کے لیے ایک نئے گورنر کی تلاش ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ موقع اب کسی مشرقی پاکستانی کو ملنا چاہیے۔ اب بتائیے کہ وہاں کا گورنر کون ہو؟ یہ سنتے ہی تینوں بنگالی وزیروں کے چہروں پر حسرت و التجا، خوش آمد درآمد، الہا و زاری، ارمان و امنگ کی رنگ برنگ تختیاں کھٹاک سے ثبت ہو گئیں، جن پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، جناب صدر، اس خاکسار میں کیا کمی ہے۔ چند لمحے سناٹا طاری رہا، پھر کمرے میں صدر ایوب کی آواز گونجی، میں بتاتا ہوں مشرقی پاکستان کا نیا گورنر کون ہوگا۔ عبد المنعم خان۔ صدر ایوب نے نئے گورنر کے نام کا اعلان کیا۔ مشرقی پاکستان کے گورنر کی حیثیت سے عبد المنعم خان نے صدر ایوب کے ساتھ پورا حق وفاداری ادا کیا، لیکن صوبے کے اندر انہوں نے جبر و استبداد، اقربا نوازی، خویش پروری، رشوت ستانیوں اور بدعنوانیوں کے زبردست جھنڈے کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر کاٹ دیے۔ بنیادی جمہوریتوں کا تعاون اور وفاداری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان اداروں کو منافع بخش بدعنوانیوں میں اس طرح لت پت کر دیا جس طرح شہد میں گرنے کے بعد مکھی دوبارہ پرواز کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اپنی تمام تر کمزوریوں، خامیوں، ناتمامیوں اور ادھوراپن کے باوجود مجموعی طور پر ایوب خان کا دور صدارت پاکستان کی نسبتاً واضح معاشیاتی ترقی کا زمانہ تھا۔ صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں پیش رفت ہوئی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی 1960 صدر ایوب کا ایک امتیازی کارنامہ ہے۔ اسی کی وجہ سے بڑے بڑے بندوں، بیراجوں اور نہروں کی تعمیر ممکن ہوئی۔ مانگلا ڈیم مکمل ہوا، تربیلا ڈیم پر کام شروع کیا گیا، بجلی کی پیداوار میں توسیع سے ہزاروں کی تعداد میں ٹیوب ویل اور الیکٹرک پمپ لگائے گئے، جن سے سیم اور تھور سے ماری ہوئی لاکھوں ایکڑ اراضی بازیاب ہو کر قابل کاشت بن گئی۔ ہمارے عوام کا ایک کثیر طبقہ بھی اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ صدر ایوب اور سیاستدان۔ صدر ایوب کا المیہ یہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کے خلاف گرجتے برستے، ان پر لان تان کرتے، ان کے خلاف نفرت و حقارت کے نعرے لگاتے کرسی اقتدار پر قابض ہوئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لنگر لنگوٹ کس کر بذات خود سیاست کے اکھاڑے میں اتر آئے۔ سیاست اور سیاستدانوں کے خلاف فیلڈ مارشل کا رویہ کسی گہری سوچ بچار، کسی استدلالی چھان بین، بالغ نظری کا نتیجہ نہ تھا۔ جنوری 1949 میں حکومت پاکستان نے ایک ایسا قانون نافذ کیا تھا جسے عرف عام میں پروڈا کہا جاتا تھا۔ اس قانون کا پورا نام یہ تھا، پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔
इस कानून की जद में मरकजी और सूबाई हुकूमतों के ऐसे वजीर, नायब वजीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी आते थे जो जानिबदारी, अकरबा परवरी और दीदा व दानिस्ता बद इंतजामी के मुर्तकिब हो रहे हों। अगरचे ये एक्ट 6 जनवरी 1949 को जारी हुआ था, लेकिन अमली तौर पर इसे 14 अगस्त 1947 से नाफिजुल अमल करार दिया गया था। ये कानून सियासी ओहदेदारों के सर पर एक मुस्तकिल शमशीर बरहना की तरह आवेजा हो गया, क्योंकि उन पर बदउनवानियों के इल्जामात आयद करके इंक्वायरियां शुरू करवाना इस एक्ट की रूह से हर कस व नाकस की दस्तरस में दे दिया गया था। इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सूबे सिंध में हुआ, जहां सिर्फ एक वजीर को छोड़कर सूबाई काबीना के तमाम वज़राए कराम यक्के बाद दीगरे इस एक्ट की लपेट में आए। इसमें कोई शक नहीं कि ये कानून एक सियासी हथियार की हैसियत से आलम वजूद में आया था और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन सितंबर 1954 में जब आइन साज असेंबली और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के दरमियान मुहाज आराई शुरू हुई तो इस खौफनाक हथियार को गवर्नर जनरल के हाथ से छीनने के लिए असेंबली ने यह कानून मनसूख कर दिया। अनाने इख्तिदार संभालते ही सदर अयूब ने सियासतदानों का कलाकुमा करने के लिए यके बाद दीगरे 2 कानून नाफिज किए। पहला कानून उर्फ़े आम में पोडो कहलाया, यानी पब्लिक ऑफिसेज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 21 मार्च 1959। अपने पेशरो मनसूख शुदा प्रोडा की तरह इसका इतलाक सिर्फ सियासी ओहदेदारों पर होता था और फर्द जुर्म साबित होने पर 15 साल तक सियासी ओहदों पर फायज होने से नाअहलियत की सजा मिलती थी। सदर अयूब सियासत के मैदान में सरगर्म अमल तमाम अनासिर को कांटे की तरह निकालकर बाहर फेंक देना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने बहुत जल्द एक दूसरा कानून भी नाफिज कर दिया, जिसे एब्डो के मुखफ़फ़ नाम से शोहरत आम नसीब हुई, यानी इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर 7 अगस्त 1959। इस ऑर्डर का इतलाक उन सब अफराद पर होता था जो किसी सियासी ओहदे पर रहे हों या किसी मुंतखब शुदा असेंबली या अदारे के रुकन बने हों। यह कानून भी 14 अगस्त 1947 से नाफिजुल अमल करार दे दिया गया था, ताकि नए और पुराने सब सियासतदान उसके फंदे में जकड़े रहें। एब्डो के तहत फर्द जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 6 बरस तक सियासत से किनारा कश रहने की सजा मिलती थी। अलबत्ता इतनी रियायत जरूर थी कि अगर कोई साहब अदालत में हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करना न चाहते हों तो वो रजाकाराना तौर पर 6 साल के लिए सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करके अपनी गलू खलासी करा सकते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान समेत कौमी और सूबाई सतह के 98 मुमताज सियासतदानों के खिलाफ एब्डो की कार्रवाई शुरू की गई। इनमें से 70 ने रजाकाराना तौर पर 6 साल के लिए सियासत से तौबा करके अपनी जान छुड़ा ली। इनमें मियां मुमताज खान दौलताना, मिस्टर मोहम्मद अयूब खोड़ो और खान अब्दुल कयूम खान के अस्माए ग्रामी काबिल जिक्र हैं। 28 सियासतदानों ने अपनी सफाई पेश करके मुकदमा लड़ा। 22 हार गए, जिनमें एक साबिक वजीर आजम मिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मगरबी पाकिस्तान के साबिक गवर्नर मियां मुश्ताक अहमद गुरमानी और सैयद आबद हुसैन शामिल थे। सिर्फ 6 सियासतदान ऐसे थे जो बरी हुए। बड़े और मशहूर सियासतदानों के अलावा मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में 2000 से ऊपर निचली सतह के सियासी कारकुन भी एब्डो का शिकार हुए। साथ ही उन्होंने बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम राइज करके सरतोड़ कोशिश की कि मुल्क में पुरानी तर्ज सियासत की जगह एक बिल्कुल नई और अनोखी सियासत को जन्म दिया जाए। उनको यकीन था कि बुनियादी जमहूरियतों के तहत जो 80,000 नुमाइंदे मुंतखब होंगे, उनमें कम अज कम कुछ लोग तो ऐसे जरूर निकलेंगे जो काबिलियत, जहानत, वजाहत और सलाहियत में पुराने सियासतदानों के हम पल्ला या उनसे भी अरफाओ आला हों। लेकिन उनकी ये उम्मीद पर न आई। अलबत्ता लगे हाथों बुनियादी जमहूरियतों के उन 80,000 मुंतखब अराकीन का इतना फायदा जरूर उठाया गया कि उनके वोट हासिल करके अयूब खान साहब ने अपनी सदारत पर मोहर तस्दीक सब्त करवा ली। इस रेफरेंडम के 2 रोज बाद 17 फरवरी 1960 को उन्होंने सदर पाकिस्तान के तौर पर असर-ए-नौ हल्फ उठा लिया
اور اس کے فوراً بعد آئین سازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ چند ماہرین کو ساتھ لے کر بذات خود آئین کا خاکہ بنانے میں مصروف ہو گئے، جو رائے دینے کی ہمت یا اہلیت تو نہیں رکھتے تھے، البتہ نہایت سرگرمی سے ہاں میں ہاں ملانے کے خوب ماہر تھے۔ ایک روز صدر ایوب نے حسب معمول اپنے سیاسی فلسفے پر ایک طولانی تقریر ختم کی تو ایک سینئر افسر وجد کی کیفیت میں آ کر جھومتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھرائی ہوئی آواز میں بولے، جناب، آج تو آپ کے افکار عالیہ میں پیغمبری شان جھلک رہی تھی۔ یہ خراج تحسین وصول کرنے کے لیے صدر ایوب نے بڑی تواضع سے گردن جھکائی۔ خدا خدا کر کے صدر ایوب کا آئین مرتب ہوا۔ اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً بیرون ملک سے بھی کچھ ماہرین آتے رہے۔ 1962 کی شروع ہی سے اس قسم کی خبروں اور افواہوں کا تانتا بن گیا کہ عنقریب نیا آئین نافذ ہوتے ہی مارشل لا اٹھ جائے گا اور اس کے بعد ملک میں از سر نو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی۔ 1 مارچ 1962 کا روز آیا جبکہ صدر ایوب نے ریڈیو پر تقریر کر کے اپنے نئے آئین کا اعلان کر دیا۔ نئے آئین میں یہ درج تھا کہ آئین کے نفاذ کے 2 برس بعد صدر مملکت کا از سر نو انتخاب ہوگا۔ کابینہ کے چند وزیروں کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اگر صدر کا انتخاب 2 برس کے بعد ہوا تو ان کی وزارت بھی 2 برس کے قلیل عرصے ہی میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اپنی وزارتی میعاد کو طول دینے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ انہوں نے ہیلے بہانے سے صدر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آئین میں اپنا انتخاب 2 کی بجائے 5 برس کے بعد رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر نے بہت سی انقلابی اصلاحات کا ڈول ڈالا ہوا ہے، 2 برس کا وقفہ نہایت ناکافی ہے، اس لیے آئین کی روح سے صدر کا انتخاب 5 برس کے بعد مقرر ہونا چاہیے۔ لیکن صدر ایوب نے کسی کی نہ سنی۔ وزرائے کرام 2 برس کا عبوری دور بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے۔ صدر نے انہیں بار بار ڈانٹا ڈپٹا، لیکن وہ اپنی دھن کے پکے تھے، انتہائی مستقل مزاجی سے اپنی کوششوں میں لگاتار مصروف رہے۔ صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا، میری جان خلاصی کرو، میں 2 سال کی بجائے 3 سال کا اعلان کر دوں گا۔ صدر ایوب پریس کانفرنس میں پہنچے۔ صدر نے اپنا تحریری بیان پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ 3 برس کے بعد نیا انتخاب لڑیں گے۔ تو ایک صاحب نے ٹوک کر پوچھا، سر، آئین کا جو ڈرافٹ ہمیں تقسیم ہوا ہے اس میں تو 2 برس کی مدت درج ہے، اسے آپ بھول جائیں۔ میں نے 3 برس کا اعلان کیا ہے تو لازماً یہ مدت 3 برس کی ہی ہوگی۔ ایک اور ایڈیٹر نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، سر، نئے آئین میں کیا ہم اس تبدیلی کو پہلی آئینی ترمیم شمار کرنے میں حق بجانب ہوں گے؟ یہ سن کر صدر ایوب کا ناریل چٹک گیا اور وہ ٹھٹک کر چھینپ گئے۔ میرے تجربے میں اس پریس کانفرنس میں صدر ایوب کی کارکردگی انتہائی درجے کی ہلکی، پست، ناکافی اور کمزور تھی۔ 8 جون 1962 کو صبح 8:30 بجے صدر ایوب نے نیشنل اسمبلی میں جا کر مارشل لا اٹھانے کا اعلان کرنا تھا۔ جمیل الدین عالی نے کافی محنت سے کاپی رائٹ قانون کا ایک مسودہ تیار کر رکھا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ مارشل لا کے دوران ہی یہ قانون آرڈیننس کے طور پہ نافذ ہو جائے تو آسانی رہے گی، کیونکہ اسمبلی میں تو لازماً پبلشروں کی لابی بھی اس کے خلاف اپنا اثر و رسوخ بے دریغ استعمال کرے گی۔ چنانچہ جب صدر اپنی کار کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے انہیں روکا اور برآمدے میں کھڑے کھڑے ہی کاپی رائٹ آرڈیننس پر ان سے دستخط کروا لیے۔ اسمبلیوں کا کاروبار شروع ہوتے ہی آئین میں ترمیمات کا طوفان بدتمیزی امڈ آیا۔ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد 4 روز کے اندر اندر عمل میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا اور ایوب خان کے دور صدارت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں 8 بار ترمیم ہوئی۔ آئین کی 39 دفعات تبدیل کی گئیں۔ جس صورت اور تواتر سے ترمیم و تجدید کا یہ عمل وقوع پذیر ہو رہا تھا، اس سے یہی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے احاطہ فکر میں آئین کے تقدس نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں۔ یوں بھی جن اصولوں کی آڑ لے کر صدر ایوب نے اپنا فوجی انقلاب برپا کیا تھا، بہت جلد وہ بھی ریت کی دیوار کی طرح
اسی طرح معدوم ہونے لگے۔ مارشل لا اٹھے ہوئے ابھی 40 دن بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ صدر کی منظوری کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جاری ہوا، جس کی روح سے اسمبلیوں کے اندر اور باہر سیاسی جماعتیں ازسر نو بحال ہو گئیں۔ اس قانون کے نافذ ہوتے ہی صدر ایوب اپنے نام نہاد انقلابی نصب العین کے بلند پایہ ستون سے لڑھک کر دھڑام سے نیچے گرے اور سیاست کی اسی دلدل میں آ پھنسے جس کی سڑاند اور عفونت مٹانے کے لیے انہوں نے مارشل لا کا سارا کھڑا کیا تھا۔ اس نئی صورتحال میں صدر ایوب کا زاویہ نگاہ یکسر بدل گیا اور جو پرانے سیاستدان ایبڈو کی زد میں آ کر 6 سال کے لیے معطل ہو چکے تھے، ان کی نظر میں وہ لوگ بھی یکایک پسندیدہ اور قابل اعتماد بن گئے۔ چنانچہ صدر ایوب کے اعمال سے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ ایبڈو کے تحت سیاستدانوں پر عائد کی ہوئی پابندیاں اٹھائی جائیں۔ صدر ایوب نے پہلے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا تو پھر ان کی نگاہ انتخاب مسلم لیگ پر پڑی۔ ان کے گرد روز افزوں بڑھتے ہوئے خوشامدیوں اور کاسا لیسوں کا ایک گروہ رفتہ رفتہ انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ صدر ایوب قائد اعظم کے صحیح جانشین پیدا ہوئے ہیں اور جو کام محمد علی جناح ادھورا چھوڑ گئے ہیں انہیں پورا کرنا ایوب خان کے مقدر میں لکھا ہے۔ مسٹر A.K.M. فضل القادر چودھری پرانے مسلم لیگی تھے۔ ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے وہ صدر ایوب کی راہ ہموار کریں۔ ان دنوں بزرگ مسلم لیگی لیڈر مولانا اکرم خان کو شیشے میں اتار لیا اور بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ چودھری خلیق الزماں بھی پرانے منشے ہوئے سیاستدان تھے۔ 1940 کے تاریخی لاہور ریزولوشن کا متن انہی کا ڈرافٹ کردہ تھا۔ صدر ایوب کی بنائی ہوئی کنونشن مسلم لیگ کو انہوں نے نہایت چابک دستی اور ہنرمندی سے سنبھالا۔ اپنی شیریں بیانی، خوش کلامی اور حکمت عملی سے انہوں نے صدر ایوب کے دماغ سے مسلم لیگ کی قیادت کا کیڑا نکال باہر پھینکا اور رفتہ رفتہ انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل تو ضرور ہو جائیں لیکن ایک عام کارکن کی حیثیت سے۔ چنانچہ مئی 1963 میں ایوان صدر راول پنڈی میں ایک خاص گورنر کانفرنس منعقد ہوئی۔ کنونشن مسلم لیگ کے صدر چودھری خلیق الزماں خصوصی دعوت پر شریک محفل ہوئے۔ موضوع بحث یہ تھا کہ صدر ایوب کو کنونشن مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں۔ چودھری خلیق الزماں نے ایک فصیح و بلیغ طولانی تقریر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر ایوب کا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنا ہی ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ہے۔ چنانچہ مبارک سلامت کے غلغلے میں صدر نے 2 فارموں پر دستخط کر کے کنونشن مسلم لیگ کی دوہری رکنیت حاصل کر لی، ایک مشرقی پاکستان کی طرف سے، دوسری مغربی پاکستان کی جانب سے۔ اس کے بعد دعائے خیر ہوئی۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کنونشن مسلم لیگ اور کونسل مسلم لیگ بن گئی۔ اس طرح بٹ کر یہ جماعت مستقبل میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے سے قطعاً معذور ہو گئی۔ موجودہ زمانے میں مزید حصے وکھرے ہو کر یہ 3 گروہوں میں بکھر گئی ہے، جس کا وجود اصولوں کے بجائے چند شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ سیاست میں داخل ہو کر مسلم لیگ کی شکست و ریخت کے علاوہ صدر ایوب نے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اگر 8 جون 1962 کو مارشل لاء کے بعد صدر ایوب اپنا وضع کردہ آئین قومی اسمبلی کے سپرد کر کے کنارہ کش ہو کر گوشۂ عافیت اختیار کر لیتے تو تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کرتا۔ فیلڈ مارشل کی وفات سے کئی ماہ پہلے یہی سوال میں نے ان کے سامنے اسلام آباد میں دہرایا تھا تو وہ بولے، میرا جواب سن لو کہ پھر یقیناً جنرل موسیٰ ہوتا۔ جنرل موسیٰ اس زمانے میں پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ 7 برس بعد جب صدر ایوب واقعی گھر آ کر بیٹھ رہنے پر مجبور ہو گئے تو ان کی جگہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر نے نہ لی بلکہ جنرل یحییٰ آئین منسوخ کرنے کے بعد مارشل لاء لگا کر اقتدار سنبھال بیٹھے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب سی تمظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوجی جرنیل اس کا سر کچلنے کے لیے مارشل لاء کا گرز اٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔
चौधरी मोहम्मद अली वाला आइन 3 बरस चलकर जनरल अयूब के हाथों मंसूख हो गया। अयूब खान का आइन 7 बरस बाद जनरल याहिया खान ने पांव तले रौंद डाला। 1973 का हमा जमाती मुत्तफ़िक़ा आइन भी 1977 से जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में हरचंद कहीं के है नहीं है। सदर अयूब और तलबा। सदर अयूब तालीम के सरासर मुखालिफ तो हरगिज न थे, लेकिन दो टोक तौर पर खुले दिल से उसके हक में भी नहीं थे। उनके नजदीक तालीम याफ्ता शहरी तबका हर मुआशरे में हर फसाद की असली जड़ होता है। पढ़े लिखे बाबू लोगों पर अमूमन और वकला के तबके पर खुसूसन वो अपने शकूक व शुबहात और तंजो मिजाह का बरमला इजहार करने का कोई मौका हाथ से न गंवाते थे। उनके नजदीक आला सतह की तालीम का दायरा फकत साइंसी, तकनीकी, फनी और पेशा वराना शोबों तक महदूद होना चाहिए। गालिबन उसकी वजह ये थी कि उनके तहत शऊर में ये खतरा पैवस्त था कि जब कभी अवाम किसी हुकूमत के खिलाफ हलचल मचाते हैं तो तालीम याफ्ता लोग इस किस्म की शोरिश को ज्यादा मुनज़्ज़म, मुअस्सर, मुतहर्रिक और खतरनाक बनाने में पेश पेश होते हैं। सदर अयूब की आदत थी कि तालीमी मसाइल में अगर कोई नज़ाई मकाम आ जाता था तो उसके सामने करके उसे सुलझाने की बजाय वो फौरन कन्नी कतरा जाते थे। एक बार लाहौर में तलबा ने कुछ गड़बड़ की तो नवाब कालाबाग ने शहर के सारे कॉलेज गैर मुअय्यना अरसे के लिए बंद कर दिए। सदर अयूब ने मुझे लाहौर भेजा कि मैं कोशिश करके नवाब साहब को कॉलेज खोलने पर आमादा करूं। नवाब साहब सदर अयूब खान इस बात पर फिक्रमंद हैं कि लाहौर के कॉलेज बंद हुए काफी अरसा हो गया। नवाब साहब ने कहा, मुझे इस बात पे हैरत है कि सदर मोहतरम को कॉलेज बंद रहने की फिक्र क्यों खाई जा रही है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में उन्हें ये फिक्र है कि तलबा की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। नवाब साहब, पढ़ाई के हर्ज से क्या होगा? मैं, तालीम का वक्त ज़ाया होगा। नवाब साहब, वक्त ज़ाया होने से क्या होगा? मैं, शायद तलबा की जिंदगी का 1 साल मारा जाए। नवाब साहब, अगर जिंदगी का 1 साल मारा भी गया तो क्या होगा? इस अहमकाना सवाल का मेरे पास कोई जवाब न था। मैं चुप रहा तो नवाब साहब ने अपनी मूंछों को मुट्ठियों में मरोड़ के कहा, मैं कहता हूँ कि अगर एक पूरी जनरेशन ही अनपढ़ रह जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मेरे आबाओ अजदाद या तुम्हारे आबाओ अजदाद या सदर मोहतरम के आबाओ अजदाद भी तो BA और MA पास न थे। उनका अनपढ़ होना हमारे आला ओहदों में कोई रुकावट नहीं डाल सका। मैं जब मुनासिब समझूंगा कॉलेज खोल दूंगा। जनाब सदर को जाकर तसल्ली देना कि वो खामखा की फिक्र में जान न खपाएं। हमने मशरक़ी पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूर शुदा चंद ऐसी दरसी किताबों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान के इत्तेहाद, सालमियत और कौमी मफाद और तकाज़ों के सरासर खिलाफ थीं। 2-3 बार ये किताबें गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में पेश करके अब्दुल मुन्निम खान पे जोर दिया गया कि उनको फौरन मशरक़ी पाकिस्तान की मंजूर शुदा दरसी किताबों की फहरिस्त से खारिज किया जाए, लेकिन गवर्नर साहब के कान पर जूं तक न रेंगी। जब कभी सदर अयूब के पास इस बात की शिकायत की, वो हमेशा यही जवाब देते कि अब्दुल मुन्निम खान नेक इंसान है, पाकिस्तान के नज़ीर और नस्बुलैन पे यकीन रखता है, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है, वगैरह वगैरह। सदर अयूब की काबीना में तालीमी मामलात पर मुझे तकरीर करने और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका नसीब हुआ। मैंने उन सबको आड़े हाथों लिया और कहा, जो लोग हमारे निज़ाम तालीम को हदफ तनकीद बनाने में पेश हैं, उनमें अक्सरियत ऐसे हजरात की है जिन्होंने कभी किसी निसाब का बजाते खुद जायजा लेने की तकलीफ गवारा नहीं की। जो लोग मयारे तालीम की पस्ती का रोना रोते हैं, अगर वो कभी अपने बच्चों के मैट्रिक या इंटरमीडिएट या डिग्री के कोर्सों की किताबें खोलकर देखें तो उनको मालूम होगा कि आजकल का मयारे तालीम पिछले जमाने के मुकाबले में किस कदर बढ़ा हुआ और बुलंद है। हकीकत ये है कि हमारा निज़ाम तालीम करीबन वही है जो आज़ाद दुनिया में हर जगह राइज है। हमारे वतन में साल बसाल साइंसी, फनी, पेशा वराना और दीगर कॉलेजों, इदारों और यूनिवर्सिटियों की तादाद बतदरीज बढ़ रही है। हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकर्स और दीगर फनी माहिरीन अमरीका, बरतानिया, यूरोप, मशरक़ वुस्ता और तीसरी दुनिया के बहुत से ममालिक में अपने काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं।
ان حقائق کے پیش نظر جو لوگ ہمارے نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور معیار تعلیم پر خامخواہ تنقید کرتے رہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے اور جھک مارتے ہیں۔ اس قسم کی بے بنیاد تنقید ان لوگوں کو اپنی لا علمی اور جہالت پر دلالت کرتی ہے۔ بلا سوچے سمجھے تنقید کرنے کا یہ فیشن ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں زیادہ تر وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پر خود ندامتی، خود اذیتی، خود ترسی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو عدم اعتماد اور عدم تحفظ کی دلدل میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ کابینہ میں میری یہ تقریر پمبا بگوش بہروں نے سنی انسنی کر دی کیونکہ عملی طور پر اس کا کسی پر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ صدر ایوب کی کابینہ میں کسی تعلیمی معاملے پر دوسری بار کھل کر تقریر کرنے کا موقع مجھے طلبہ اور سیاست کے مسئلے نے فراہم کیا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی کابینہ کے پیٹ میں بار بار یہ ابال اٹھتا تھا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طالب علموں کی یونینوں کو توڑ کر ان پر پابندی لگا دی جائے، لیکن اس فیصلے کے خلاف طلبہ کے رد عمل کے خوف سے حکومت اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں پس و پیش کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں کوئٹہ گورنمنٹ کالج نے مجھے اپنی کانوکیشن کی صدارت کے لیے مدعو کیا۔ اپنے خطبہ صدارت میں نے دل کھول کر تعلیمی درسگاہوں میں یونینوں کی ضرورت اور جواز پر بہت سے دلائل پیش کیے۔ کالج کی کانوکیشن سے اس قسم کا خطاب کابینہ کے وزیروں کو بڑا باغیانہ طرز عمل نظر آیا۔ جب میری پیشی ہوئی تو میں نے اقبال جرم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے موقف کی تائید میں نہایت معقول دلائل پیش کیے، خاص طور پر جب میں نے یہ کہا کہ تعلیمی درسگاہوں میں سیاسی کشمکش کی راہ خود حکومت ہموار کرتی ہے تو کئی وزرائے کرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صدر ایوب کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اچھے، قابل، سمجھدار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ ان کے پہلے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے، جن کا شمار اپنے دور کے نامور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی ذہین، پڑھے لکھے اور بااصول ماہر قانون تھے۔ ان کے بعد وزارت خارجہ کا قلمدان مسٹر محمد علی بوگرا کے سپرد ہوا۔ ذہنی طور پر وہ امریکن حکومت کی زلف دوتا کے اسیر تھے اور خارجہ پالیسی میں مغرب پرستی کی پٹی پٹائی لکیروں سے باہر نکلنے کی کوئی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد قرۂ فال جمع سال مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام نکلا۔ بھٹو صاحب ذہانت، فطانت، امنگ، اولو العزمی اور سیماب صفتی کا جیتا جاگتا پیکر تھے۔ امور خارجہ کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے اس وزارت کی سوچ اور عمل کو ایک نئے اور متحرک سانچے میں ڈھال دیا اور ہماری خارجہ پالیسی کو چند نئی راہوں پر چلنے کا موقع فراہم کیا۔ ستمبر 1960 میں پنڈت جواہر لال نہرو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی پر دستخط کرنے پاکستان آئے۔ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب تو کراچی میں منعقد ہوئی تھی، لیکن ان دنوں مری کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ صدر ایوب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت جی کو مری میں اپنا مہمان بنا کر رکھنے کی دعوت دی۔ مری میں قیام کے دوران پنڈت نہرو نے صدر ایوب سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ چین کے ساتھ کسی قسم کا سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے گفت و شنید کر رہے ہیں؟ صدر ایوب نے سچ سچ بتا دیا کہ اس موضوع پر بات چیت ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ پنڈت جی نے اپنی شاطرانہ چال کو ہمدردانہ لہجے میں لپیٹ کر وہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ایوب نے بغیر سوچے سمجھے نقشہ کھول کر ان کے سامنے بچھا دیا۔ پنڈت جی نے ایک اور داؤ کھیلا اور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں؟ صدر ایوب نے پھر بغیر سوچے سمجھے سادہ لوحی سے فوراً حامی بھری۔ پنڈت دہلی واپس پہنچے تو انہوں نے چین اور پاکستان کے مابین سرحدی گفت و شنید کو ملی بھگت قرار دے کر اس کے خلاف